اچھا جی، تعاون اور امواس میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس طرح ایک 18 ہجری میں عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک تعاون کا ایک مرض پھیلا تھا، جس میں 25,000 یا اس سے بعد روایات میں 50,000 تک مجاہدین وہ اس میں شہید ہوئے تھے، جس میں ابو عبیدہ ابن جراح اور اس طرح معاذ بن جبل جیسی جلیل القدر صحابہ وہ بھی شہادت کے رتبے پر وہ فائز ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آج بتا رہے ہیں کہ 18 ہجری میں شام میں نہایت سخت تعاون پھیلا، اس میں بہت سی مسلمان فوت ہو گئی، بڑے بڑے نامور بزرگ اس وبا کا شکار ہو گئی۔ حضرت عمر کو بڑا تردد پیدا ہوا، آپ خود انتظام کے لیے شام روانہ ہوئے، لیکن مقام سراغ میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وبا کا زور بڑھتا جا رہا ہے۔ اسے صحابہ کی مشورے سے لوٹ آئے اور ابو عبیدہ کو بھی واپس بلا بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ پورا ہوگا، میں مسلمانوں کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر نے یہ خط پڑھ کر بہت روئے اور ابو عبیدہ کو دوبارہ لکھا، اگر تم نہیں آتے تو فوجوں کو مرطوب مقامات سے ہٹا دو۔ اس حکم پر انہوں نے فوج جابیہ میں، جہاں کی آب و ہوا مشہور تھی، منتقل کر دے۔ ابو عبیدہ پر وبا کا اندرونی اثر ہو چکا تھا، اس لیے جابیہ آنے کے بعد اس میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نوٹ کر لیں کہ ابو عبیدہ بن جراح کی جو وفات ہوئی تھی، شہادت ہوئی تھی، وہ تعاون سے ہوئی تھی۔ اگر سوال کوئی کہ کس وجہ سے ہوئی تعاون، اور 18 ہجری کو بھی آپ نوٹ کر لیں۔ ابو عبیدہ پر وہ اچھا جی، انتقال سے پہلے معاذ بن جبل کو اپنا جانشین بنایا گئی۔ وبا کا زور بڑھتا جا رہا تھا، عمرو بن العاص نے مشورہ دیا کہ اس بلا سے نکلنے جانا چاہیے۔ حضرت معاذ میں بھی مذہب کا نشہ تیز تھا، انہوں نے تقریر کی یہ بلا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس میں بڑے بڑے صلحاء نے انتقال کیا۔ یہ تقریر کر کے گھر واپس ہوئی تو نوجوان بیٹے کو بیمار پایا، وہ دیکھتے دیکھتے اٹھ گیا، لیکن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقلال میں اب بھی فرق نہ آیا، بالآخر انہوں نے بھی اسی بیماری میں جان دے دی۔ تو یہ بھی نوٹ کرے کہ معاذ ابن جبل اور ابو عبیدہ بن جراح دونوں 18 ہجری میں اسی وبا سے وہ وفات پا چکے تھے۔ عمرو بن العاص کو اپنے قائم مقام بنا گئی، انہوں نے فوراً فوجوں کو پہاڑی مقامات میں بھیج دیا اور وبا میں 25,000 مسلمان فوت۔ کتنے؟ ہلو، 25,000، ہاں نوٹ کر لے۔ ہزاروں عورتیں بیوہ اور ہزاروں بچی یتیم ہو گئی، اس لیے حضرت عمر نے انتظام کے لیے دوبارہ شام کا قصد کیا اور اکثر اضلاع کا دورہ کر کے مناسب انتظامات کی، فوجوں میں روپیہ تقسیم کیا، متوہی مسلمان کے ورثاء کو ان کا ترکہ دلایا، فوج میں جو جگہ خالی ہو گئی تھی اس پر نئے عہدیدار مقرر کی، سرحدی مقامات میں جا کر فوجی چونیاں قائم کی۔ ان انتظامات سے فرات کے بعد مدینہ واپس آئے۔ ابھی ایک مصیبت سے نجات ملی تھی کہ عرب میں قحط پڑا۔ حضرت عمر نے نہایت مستعدی سے انتظامات کر کے ہزاروں مسلمانوں کو بھوکا مرنے سے وہ بچا لیا۔ تو یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ جو امیر المؤمنین کے دور میں جو قحط پڑی تھی، وہ بھی قحط سالی وہ بھی 18 ہجری کو وہ پڑی تھی۔ کب؟ 18 ہجری کو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، کیساریہ کی فتح اب ہم پڑھیں، کیساریہ کی وہ فتح ہے، یہ بھی اہم سوال ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ تعاون امواس سے پہلے قریب پورا شام تسخیر ہو چکا تھا کہ کیساریہ جو اس زمانے میں نہایت آباد اور پرنور شہر تھا، باقی رہ گیا تھا۔ اس کی پر کئی مرتبہ فوج کشی ہوئی مگر فتح نہ ہو سکا۔ بالآخر امیر معاویہ نے 19 ہجری میں اسے فتح کیا۔ کیساریہ کے فتح کے بعد شام کا مطلع بالکل صاف وہ ہو گیا۔ تو یہ بھی نوٹ کر لیں کہ کیساریہ کی فتح جو ہے نا وہ 19 ہجری کو ہوا ہے، اور اسی پر امیر معاویہ نے جو ہے نا وہ حملہ کر کے اس کو فتح وہ کرا دیا تھا حضرت عمر فاروق کی دور حکومت میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے، یہ کیساریہ کے فتح کے کس نے کرایا تھا، اور اسی طرح